تھوڑا ایسا اسٹرکٹنس نہیں ہے کہ میں مطلب ڈنڈے مارنے شروع کر دوں، لیکن اسٹرکٹنس سے مراد یہ کہ مطلب تھوڑا سخت لہجے میں پھر میں سمجھاتا ہوں کہ میں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں تمہیں کیا سکھانا چاہ رہا ہوں، لیکن کہ پھر فوراً تھوڑی دیر بعد ٹھیک بھی ہو جاتا ہوں. ظاہر اب کوشش ہوتی ہے کہ دیکھتا ہوں کہ پیاس نہیں سمجھ رہا، چلو میں تھوڑا سختی سے کوشش کرتا ہوں شاید سمجھ جائے، پھر بھی نہ سمجھو تو پھر ہنسی آ جاتی ہے کہ اب کیا اس کو میں سمجھاؤں. اچھا ویسے میں آئی کی ناٹ ویژولائز یو کہ تم ڈانٹ رہے ہو یا کچھ، میرا نہیں خیال. بالکل نہیں. اچھا کیا ابھی یور سنگل، میرٹل اسٹیٹس از سنگل، بیچلر ہوڈ کو انجوائے کر رہے ہو؟ بس اچھی بات ہے، جتنا سب بندہ دن اکیلے گزار لے اچھی بات ہے. پابندیوں میں رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہم جیسے میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ جو اس فن قرات سے منسلک لوگ ہیں وہ نہیں، گلوکار بھی جو ہیں وہ بھی بڑے آزاد پسند ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہمیں کوئی نہ پوچھو، بس ہم اپنے اسی میں کام میں لگے رہیں، مجھ سے کرتے رہیں. تو فنکار کوئی بھی ہوتا ہے، وہ کسی بھی شعبے سے ہے، مطلب سچل فنکار جو ہو وہ الگ تھلگ ہوتا ہے. وہ اپنے جب اس فن سے آگے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، مطلب اس کو کیئر ہوتی ہے سب کی، مطلب وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتا، لیکن وہ الگ دنیا سے تھوڑا الگ انسان ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو فنکار کہتے ہیں ایک طرح سے؟ بالکل فن ہے، فن ہے اور جو اس فن اور اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے اس کو کہ یہ ہے بالکل فن ہے. آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا مطلب کس طرح سے چاہو گے انہیں، کہاں دیکھنا چاہتے ہو آج سے 15-20 برس بعد؟ کیونکہ یو آر ویری رائٹ کہ ایجپٹ میں یا دوسرے ممالک میں اصل میں جس طرح سے اس فن، آپ کیا چاہتے ہو آپ کے اسٹوڈنٹس کیا اصل میں بس یہ فن سیکھا اور قرات کر دی؟ نہیں، کبھی میں سوچتا ہوں تو میں بڑا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، اور یہ المیہ ہے، یقین جانیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اپنے دینی اعتبار سے اتنے پیچھے ہیں ہم لوگ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ ابھی تک قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. سمجھنا اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم لوگ ابھی تک قرآن صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے، یہ ہم لوگوں کا حال ہے، اور سوچ نہیں اس طرف. گھر میں قرآن پڑھنا سب نے سپورٹ کیا ہے. اکثر لوگ صبح اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بعد قرآن پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، آدھا پارہ، جتنا وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن درستگی اس کے بعد بند کے بارے میں تلفظ تو اچھا ہونا چاہیے. اگر تلفظ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ صحیح نہیں پڑھے، غلطی کی آپ نے، تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے اس کا. ایگزیکٹلی وہی جو ثواب کا باعث بنتا ہے وہی پھر آپ کے لیے. تو جب شاید اسی لیے تو نہیں وہ باپ اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجتا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی والدین کو خود پڑھانا چاہیے. خود ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا تلفظ ابھی ہمارا تلفظ درست نہیں ہے، تو اس کو مولوی صاحب کے پاس مدرسے میں بھیج دو. تو ساتھ آپ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں؟ نہیں، اعتراض مجھے یہ ہے کہ خود کیوں نہیں سیکھتے وہ، بجائے اس کے کہ مولوی آ کے بچے کو سکھائے. کیا والدین کا فرض نہیں کہ وہ بھی قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے؟ پہلے خود سیکھیں اور پھر مولوی تو آ کے ایک بچے کو پڑھائے گا نا. والد خود سیکھے، پوری فیملی کو پڑھائے. آپ کے اسٹوڈنٹس میں کوئی ہیں جو گرون اپ ایڈلٹس ہوں؟ بالکل ہے، عمر کے ایک خاص حصے میں. ہاں بوڑھے ہیں مطلب جو اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اچھا، ویری نائس، ویری انٹرسٹنگ. تو یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیشہ اس چیز کا اس کو گراس روٹ لیول پہ جا کے اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اس کا گراس روٹ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ میں اکثر یونیورسٹی میں 1-2 یونیورسٹیز ہیں ان میں جا کے میں لیکچرز دیتا ہوں، اور سمر کیمپ میں بھی ان کے میں سمر کلاسز دیتا ہوں. ہاں، اس حوالے سے، قرات کے حوالے سے. تو میں ان کو اکثر ہی کہتا ہوں، میں نے کہا آپ بجائے اس کے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو لاتے ہیں اور وہ مجھ سے سیکھتے ہیں، آپ ٹیچرز کیوں نہیں مجھ سے کورس کرتے ہیں؟ میں آپ کو ٹرین کرتا ہوں، آپ پھر پوری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں. یہ گراس روٹ ہے کہ آپ نے اس کو جیسے ہماری سیاست لے لیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی عوام نے منتخب کیے، جب کیا کریں یہ وہ. تو آپ کسی ایک جو سیاسی بندہ ہے، MNA ہے، MP ہے، بنتا ہے جو بھی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں ٹرین کرتے؟ وہ نیچے عوام کو ٹرین کرے گا. اب آپ ایک بندے گھر جا کے ٹرین نہیں کر سکتے کبھی تمہارا ووٹ ڈالنے کا حق ہی ہے، تم ایسا ووٹ ڈالو. ووٹ ڈالنے کا شعور اس میں ایسے تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو صدیاں لگ جائیں گی. لیکن اب اس کو کیوں نہیں ٹرین کرتے جو جس کی بات وہ سنتے ہیں؟ تو آپ اسی طرح ٹیچر کو ٹرین کریں، اس کو قرآن سے پڑھنا سکھائیں، وہ اسٹوڈنٹس کو آگے سکھائیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ والدین کو سیکھنا چاہیے، والد کو، وہ پھر آگے بچوں کو تربیت دیں. نجم، تم سمجھتے ہو کہ ایک تو کانسٹنٹ ہے کہ تم نے ایک قاری، ایک نعت خواں کا امیج جو ہے، امیج تم نے شفٹ کیا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. ڈو یو تھنک کہ اس سوسائٹی کے اندر ڈاؤن دا روڈ آفٹر سم ایئرز تاریخ میں تمہاری پرسنالٹی جو ہے وہ ایک یہ چینج، یہ دور جو ہے جو تم نے جس کو لیڈ کیا ہے، وہ ایک نام بنے گا، ایک حوالہ بنے گا کہ نجم مصطفیٰ ایک شخص تھا جس کے بعد یہ شفٹ، یہ امیجنگ چینج ہوئی، اور ایک قاری کو ایک نارمل ہنستا بولتا
جیتا جاگتا ایک نارمل انسان والا جو امیج تم نے دیا ہے. Do you think down the road in history میری خواہش یہی you ہے have a name? میری خواہش یہ ہے کہ میرا نام رہے نہ رہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری جو یہ میرا شعبہ ہے فن قرات کا نا، اس کو پراپر اس کی رسپیکٹ ملنی چاہیے اور یہ ریکگنائز ہونا چاہیے، اور میرے جو بعد آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں بہت زیادہ. کیونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اب آپ میرے سے بات کر رہے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس وقت آپ پورے پاکستان میں کوئی اور قاری ایسا تلاش کر سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں ہے کوئی قاری؟ آپ قاری ملیں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ جو آج کل کے دور کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ ان سے یعنی ایسا اس سے آپ کسی بھی موضوع پہ گفتگو کر لیں، وہ نہیں ملے گا آپ کو. آپ اس کے شعبے کے حوالے سے کر لیں، وہ آپ کو بڑی اچھی گفتگو کرے گا، جواب دے گا، لیکن باقی اس کا کچھ نہیں، جنرل نالج نہیں ہے. ایک ہاں نیرو ویژن ہے، کوئی ان کا ویژن ہے نہیں. کرنا کیا؟ بس ٹھیک ہے جی، بس قاری بن گئے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں جی، بڑی بس قاری بن گئے ہیں تو بڑی اچھی عزت والی جگہ ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، بس یہ اتنا یہاں تک ان کو یہ کہ بس لوگ عزت احترام کریں. آپ نے اس شعبے کو کیا دیا ہے اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں، وہ ویژن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں لوگوں کے ذہن میں ایک ویژن ہو. میں اگر اس فیلڈ میں کچھ کر کے جاؤں تو آنے والے لوگ مجھے اس حوالے سے یاد کریں کہ ہاں اس بندے نے ایک چینج دیا ہے. اور میں ریئلی بتا رہا ہوں کہ میں اپنے جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو چینج نہیں کرنا چاہتا ہوں بالکل بھی. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے میں موسٹلی اس میں نئے آنے والے ہیں وہ تو چینج کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹائم وقت گزار لیا ان کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، ابھی وہ نہیں ہو سکتے. لیکن کم از کم نئے آنے والے جو ہیں، ہاں، اور خاص اور جو دوسرے لوگ ہیں، عام نوجوان جو اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، میں اصل میں میرا جو فوکس وہ ہے کہ میں ان کو متاثر کروں. اور وہ میرا خیال ہے تمہاری اس امیج شفٹنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے کہ جو شاید اس امیج کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے بچے کو مولوی نہیں بنانا، لیکن تمہارے جیسے نہیں لوگ سنتے. میں آپ بتاؤں پچھلے دنوں جس دن وہ علی معین لڑکا ہے جس نے اتنے سبجیکٹ میں اس نے کیا، تو اس کو حکومت نے ہاں تمغہ بھی اس کو دیا، حکومت نے پرائڈ آف پرفارمنس اس کو ملا. تو جب اس ہم بعد میں چائے پہ تھے تو میں بڑا خوش ہوا. میں مطلب اس کو واقعی بڑا انکریج کر رہا تھا کہ بہت اچھا. میں اس کو یہ کہا کہ میں نے کہا جتنے لوگوں کو بھی آج ملے ہیں تمغے، مجھ سے زیادہ خوشی آپ کو تمغہ ملتے ہوئی ہے. میں بڑا انکریج کر رہا تھا. اب وہ مجھے یہ کہتے کہ میں آپ کی طرف سنتا رہتا ہوں تو میں بڑا فین ہوں، میں بڑا شوق سے سنتا ہوں آپ کی تلاوت. انہیں اندازہ لگا. تو میرا فوکس یہ لوگ ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کا ہر بچے کو قرآن اچھی طرح پڑھنا چاہیے. قرآن تو ہماری کتاب ہے، یہ تو سب کو زبردست انداز میں پڑھنی چاہیے. جس کو مرضی اٹھا دیں، توثیق حیدر کو اٹھا دیں کہ توثیق آپ قرآن پڑھیں، توثیق بھی اس زبردست انداز میں پڑھیں. لوگ جی سبحان اللہ. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ نجم، بہت مزہ آ رہا ہے تم سے باتیں کرنے کا، لیکن obviously ہم سب وقت کی قید میں ہیں. بہت مزہ آیا. آئی انجوائڈ. یہ ساری باتیں وہ ہیں آج جو ہم نے آپ کے ساتھ کی، جو ہم ویسے کرتے رہتے ہیں، تو مجھے ایک دن اچانک خیال ہے میرے کہ یار یہ ساری باتیں صبح پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. ہیو اے گریٹ ڈے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.